ونسلم علی رسول الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ انہا قالت یا رسول اللہ هل اتى علیک یوم کان اشد من یوم احد فقال لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منهم یوم العقبہ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل ابن کلال فلم یجبنی الی ما اردت فانطلقت وانا محموم علی وجہی الی آخر الحدیث. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کو احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن پیش آیا؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر احد کا دن بہت مشکل دن تھا، کیونکہ جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے. تو یہ بہت بڑا غم کا بظاہر آپ کے لیے دن تھا. تو وہی پوچھنا چاہتے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کو پیش آیا؟ کبھی اس سے بھی زیادہ کوئی سخت اور سنگین معاملہ آپ کو پیش آیا یا رسول اللہ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قوم سے ملاقات کی تو یہ اظہار افسوس کے لیے ہے، ورنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے وہی تو ماں عائشہ صدیقہ کی قوم ہے. قریش مراد ہے. ہاں، وہ بھی قرشی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرشی ہیں. یہ اظہار افسوس کے لیے کہ میرا سامنا تمہاری قوم سے ہوا، اور احد سے بھی زیادہ سخت دن وہ دن تھا جو عقبہ کا دن تھا. اب عقبہ کی وضاحت تھوڑی سی میں کروں آپ کے سامنے. منی میں ایک مقام ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں. عقبہ پہاڑ کے پیچھے کو کہتے ہیں، پہاڑ کے درمیان راستہ جو ہوتا ہے اس کو بھی عقبہ بولتے ہیں. تو چونکہ یہ ایسے ہی مقام وہاں پر پہاڑ موجود ہے، اور اسی جگہ جو ہے جمرہ بنا ہوا ہے، اسے جمرۃ العقبہ بولتے ہیں، جہاں پر حجاج کرام شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اسی عقبہ مقام پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے موقع پر، مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے، اپنے طور پر کرتے تھے، تو حج کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منی جاتے اور وہاں پر اسلام کی تبلیغ فرماتے. ہاں، تو ایک مرتبہ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر فرمایا کہ احد سے بھی زیادہ سخت دن میرے لیے عقبہ کا دن تھا، کہ عقبہ میں جا کر کے میں نے اپنے کو ابن عبد یالیل بن کلال پر پیش کیا، مطلب اس کو میں نے اسلام پیش کیا. یہ کون شخص ہے ابن عبد یالیل؟ یہ جو ہے ثقیف کا سردار ہے اور طائف کا رہنے والا شخص تھا. 16 آدمیوں کے ساتھ جو ہے یہ اس موقع پر وہاں پر آیا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جس کا میں نے ارادہ کیا، جو میں نے چاہا اس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، بلکہ اوپر سے زیادتی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف بہت پہنچائی. وہ اس طریقے سے کہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اپنے آدمیوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر دیا، پتھر برسا دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتا مبارک میں آپ کا پیر شریف چپک گیا.
بہت سخت دن تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رخ کے طرف چلتا بنا، کوئی جہت بھی نہیں متعین کی، بس جدھر میرا چہرہ تھا اسی طرف میں چل پڑا، اور اسی حیرانی میں تھا۔ فرماتے ہیں مجھے افاقہ نہیں ہوا مگر ثعالب کے مقام پر، قرن ثعالب، یہ قرن ثعالب جو ہے یہ نجد والوں کا میقات ہے، جیسے ہمارا میقات یلملم ہے، حج کے لیے جاتے ہیں، تو نجد سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میقات یہی قرن ثعالب، جس کو قرن منازل بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ گیا، تب مجھے افاقہ ہوا۔ فرفعت راسی، آقا فرماتے ہیں پھر میں نے آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، یعنی رحمت الہی کے انتظار میں، کیونکہ دعاؤں کا قبلہ جو ہے آسمان ہے، دعاؤں کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے، اسی لیے ہم ہاتھ جو ہے اس طریقے سے اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ ایک بادل میرے اوپر ہے، بادل کا ایک ٹکڑا جو سایہ کیے ہوئے میرے اوپر، میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل موجود ہے۔ سبحان اللہ، کس شان سے جبریل امین اس موقع پر حاضر ہوئے کہ بادل کا ٹکڑا بھی لے کر کے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولاً نظر پڑی تو بادل کا ٹکڑا میرے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور پھر دیکھا تو اسی میں جبریل بھی موجود تھے۔ جبریل نے مجھے آواز دی، جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کے باتوں کو سن لیا ہے۔ ہاں، ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قوم کی باتوں کو سن لیا ہے، جو انہوں نے آپ کو تکلیف دے جملے کہے ہیں، اللہ نے اسے سن لیا۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اور کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ نمازی بھی نماز میں جو ہے اعلان کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جس کی تعریف کی گئی۔ سمجھ گیا؟ ہاں، وہی جبریل امین نے کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات کو سن لیا ہے، اور اس کو بھی سن لیا جو انہوں نے آپ کو لوٹایا، یعنی جو انہوں نے آپ کو کہا۔ نازیبا کلمات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے کلمات تھے، برے کلمات تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا، جبریل امین کہتے ہیں۔ اور آپ کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ قد بعث الیک ملک الجبال، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، کہ جس فرشتے کو پہاڑوں پر اللہ نے حاکم متعین کیا ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ کا چلتا ہے، ہاں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جبریل کے ساتھ وہ فرشتہ بھی موجود تھا، اور جبریل کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے بھیجا پہاڑ کے فرشتے کو کہ تاکہ آپ اسے حکم دیں جس چیز کو آپ پسند کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے دبا دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، آپ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کس طریقے سے بڑھائی۔ آپ سوچئے کہ پہاڑ کتنا قوی ہوتا ہے، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کتنے آدمی کو جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس پہاڑوں کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے وہ بھی نبی کی اجازت کے لیے حاضر ہے کہ رسول اللہ کا جو حکم ہو وہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ سمجھ گیا؟ جب رسول اللہ کے خادم کا یہ پاور ہے کہ جو پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے، اس کی یہ طاقت ہے، تو رسول اللہ کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں، قرآن مقدس میں وہ تخت لانے کا ذکر ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا ملک یمن سے، تو کس کے ذریعے؟ اپنے بارگاہ کے خادم کے ذریعے، آصف بن برخیہ کے ذریعے۔ حالانکہ کیا خود نہیں بلا سکتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، خود تخت لا سکتے تھے، لیکن اپنے خادم سے منگا کر کے سلیمان علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو ظاہر کر دیا کہ نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، نبی کے آستانے کا خادم بھی یہ مقام رکھتا ہے کہ اس کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، کہ جب ایک آستانے کا خادم جب یہ کام کر سکتا ہے تو صاحب آستانہ کا کیا مقام ہوگا۔ آج کچھ لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ
امام حسین کو پاور ہوتا تو کیوں نہیں نہر فرات کو اپنے خیمے میں بلا لیا تھا؟ بیوقوف ہے وہ لوگ. امام حسین کا پاور تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا ہے. امام حسین کے ایک شہزادے نے، سلطان الاولیاء غریب نواز نے انا ساگر کو اپنے پیالے میں بلا کر بتا دیا کہ امام حسین کا مقام اس سے بھی عرف والا. سمجھ گیا؟ ہاں، کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. آصف بن برقیہ سے تخت منگا کر کے سلیمان علیہ السلام نے اپنا پاور ظاہر فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پاور دکھا دیا کہ جو میرے محبوب کے در کے غلام ہیں اور ان کے حکم کے منتظر ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ پہاڑ کو چاہے تو ادھر سے ادھر ڈھکیل دیں. تو رسول اللہ کی عظمت اور مقام کا اندازہ کیا کون کر سکتا ہے؟ سمجھ گیا؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. لتعمرہ بما شئت فیہم، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے بارے میں جو آپ چاہیں حکم دیں. آپ کے حکم کا یہ منتظر ہے، آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فنادانی ملک الجبال. اب جبریل امین ابھی متوجہ تھے کہ وہ فرشتہ کہیں دور نہیں تھا، جبریل کے پاس ہی تھا. پہاڑوں کے فرشتے نے رسول اللہ کو ندا دی اور آپ کو سلام پیش کیا. سبحان اللہ. ہاں، پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا، پہاڑوں کے اوپر جو حکومت کرنے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے تھا، سلم علیہ، مجھ پر اس نے سلام کیا. ثم قال، پھر کہا یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قوم کی بات کو سن لیا ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں، جو بھی حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دو اخبشین کو، یہ دو پہاڑ تھے وہاں پر کہ جس کے بیچ میں طائف آ جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں، جیسے کہ چکی ملا دی جاتی ہے کہ گیہوں جو ہے میدا ہو جاتا ہے پیس کر کے. ہاں، اس طریقے سے طائف والوں کو پیس دیا جائے. اگر آپ کہیں تو پورا طائف ختم کر دیا جائے. ہاں، آپ کے حکم کا انتظار ہے، بس آپ کہتے تو سب کو نیست و نابود کر دیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کرم تو دیکھیے اور میرے آقا کی نگاہ بھی دیکھیے. فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک بہ لا یشرک بہ شیئا، متفق علیہ. سرکار نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے پشتوں سے، انہی کے نسلوں سے کچھ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیجے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. سمجھ گیا؟ ہاں، بس میں اس لیے جو ہے یہ آرڈر تم کو نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ذریعے ایسے اسلام کے شیدائی پیدا کرے گا کہ جو اسلام کے لیے اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوں گے. اور آیا بھی وہ دن کہ پورا عرب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا. سمجھ گیا؟ ایک روایت ایسی بھی ملی کہ یہی عبد علیل جس کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیف پہنچائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کی طرف چل پڑے اور کافی دور جانے کے بعد آپ کو افاقہ ہوا. ہاں، جب یہ اسلام لائے تو سرکار کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوئے، بہت روئے. اسلام تو قبول کر لیا مگر کبھی سر اونچا آپ نے نہیں کیا. ان کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں کہ جس قوم نے اتنی تکلیف دی اسی قوم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے جان چھڑکنے والے بھی پیدا کیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کا معراج سمجھنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کے صدقے میں ہمیں بھی اسلامی جذبہ پیدا فرمائے، عطا فرمائے. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت رباعیتہ یوم احد وشج فی رأسہ فجعل یسلط الدم عنہ ویقول کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسر رباعی، رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک، جو 4 دانت مبارک آگے ہیں ان میں سے ایک دانت مبارک کا ایک ٹکڑا جو ہے شہید کر دیا گیا، توڑ دیا گیا. کس دن؟ احد کے دن.
پورا دانت جو ہے آپ کا نہیں شہید ہوا تھا، دانت کا ایک دانت کا، 4 جو دانت آگے کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک دانت کا ایک ٹکڑا، الحمدللہ وہ ٹکڑا آج بھی ترکستان میں محفوظ ہے، ٹاپ کاپی میں روئی کے اندر وہ محفوظ ہے۔ ہاں، اس کی زیارت الحمدللہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے 4 دانت میں سے ایک دانت کا ایک ٹکڑا توڑ دیا گیا اور آپ کا سر بھی زخمی کیا گیا۔ جب زخم سے خون بہنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر جو ہے نسلوں سے محبت ہے۔ وہ تو ایمان والے نہیں تھے، لیکن چونکہ اگر آپ کا خون مبارک زمین میں گر جاتا، روایت میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا، عذاب آ جاتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اس کو گرنے نہیں دیا، آپ نے خون صاف کرنے لگے۔ فجعل یسرۃ الدمان، تو آپ اپنا خون مبارک خود پوچھنے لگے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر گرتا تو قوم کے لیے بربادی تھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے، کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کیا اور اپنے نبی کے جو ہے دندان مبارک کو شہید کیا۔ ہاں، وہ قوم جو ہے کیسے جو ہے فلاح پا سکتی ہے۔ یہ تو میرے آقا کی رحمت تھی کہ آپ نے بچا لیا، ورنہ عذاب آ ہی جاتا، سمجھ گیا۔ ہاں، اس موقع پر حضرت مولا کائنات فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں اپنے پانی لاتے صاف کرنے کے لیے آپ کے خون مبارک کو، یا جو اثرات لگے تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ کردار رہا کہ انہوں نے جو ہے چٹائی کو جلا کر کے اور اس کی راکھ کو زخم میں بھرا، جس سے خون بند ہو گیا۔ احد کے میدان میں بھی امت کو ایک سبق دے دیا گیا کہ بیماری پر علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے مطابق ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا غضب سخت ہو گیا اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے کیا اور اپنے جو ہے دندان مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ اپنے نبی کے دانت مبارک کو شہید کیا جس قوم نے، اس پر اللہ کا غضب سخت ہو گیا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غضب سے بچا لیا۔ اگر خون مبارک کا ایک قطرہ گر جاتا تو تباہی آ جاتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا۔ انشاءاللہ ہم بروز محشر بھی اللہ کے غضب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان کا بنا کر کے رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب سخت ہو گیا اس مرد کے اوپر، اس آدمی کے اوپر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں قتل کریں۔ کہ جس کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ اٹھ گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سخت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ناراض ہو جائیں اور تلوار اٹھا لیں، پھر تو غضب الہی بھی اس پر سخت ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ جو اس کا محبوب چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرماتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے آتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاعمال مقتام۔ اے اللہ اپنے محبوب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہمیں قائم رکھ اور انہی کی محبت پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہر بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ انہی مشقتوں کا واسطہ ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔